بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ آن رکھیں گے تو اس کے یہ فنکشنل رہے گا، کام کرتا رہے گا، ورکنگ اس میں ہوتی رہے گی، سگنل اس کے جب ایکٹیویٹ رہیں گے تو آپ کی بات بھی ہوگی، آپ کو انفارمیشن آپ ایکسچینج بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ جب یہ آف ہو گیا تو آف ہو گیا۔ یہی مثال ہے آپ کے قلب کی، دل کی۔ اس کو جب بندہ فنکشنل رکھتا ہے، اس کو جب بندہ ایکٹیویٹ رکھتا ہے، اس کو جب آپ متحرک رکھتے ہیں تو یہ روحانی سگنل کیچ کرتا ہے۔ پھر جب نور کے کرم کے جب چھینٹے پڑتے ہیں یہ ابزرو کرتا ہے، قلب ابزرو کرتا ہے، اس نور کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اس کے اندر اسپرچل میگنیٹک پاور آتا ہے۔ لیکن آف کر دیں گے تو آف ہو جائے گا سارے۔ بجھی عشق کی یاد اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کاٹے ہے۔ اس کو صوفیاء کرام نے اس لیے اس کے متحرک کیا ہے، ایکٹیویٹ کیا، کس سے؟ نگاہ، توجہ سے، تصرف سے، تلقین سے، نسبت سے، ارادت سے، تعلق قائم کر دیا، رابطہ بحال کر دیا، کنیکٹ کر دیا، کمیونیکیشن بحال ہو گیا، باطن کی کائنات آباد ہو گئی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی ذکر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذکر نسبت اولیاء کی بزم میں کبھی بندہ فارغ اور غافل نہ بیٹھے۔ یہ نہیں ہے بندہ ادھر بیٹھا ہے اور کہیں اور جا رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بات کی اور میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ روحانی نسبت کی محفل ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر ہے۔ جو تلقین آپ کو کر دی یہ بس وہ کنیکشن ہے، یہ جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اپنے دل کو، اپنے ہاتھ کو، اس کو ہٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں ذات سے۔ جب اس پر آپ متوجہ رہیں گے تو اللہ کی یاد کرنی ہے نا، یاد الہی کا بہت بڑا جو ثواب ہے۔ جب وہ متحرک رہے گا تو نور کو کھینچے گا، جب نور قلب میں آئے گا تو باطن روشن ہوگا، جب باطن روشن ہوگا انسان کی باطن کی کائنات آباد ہو جائے گی، ظاہر آباد ہو جائے گا، دنیا آباد ہو جائے گی، قبر آباد ہو جائے گی، آخرت آباد ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ دیکھیں اللہ والے، اللہ اللہ کی جانے سے اللہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، حضور پاک علیہ السلام کی بہت بڑی آپ نے دونوں جہان دے۔ ہم جس پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجائے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی کونین علیہ السلام کو اللہ نے اختیار اور اقتدار یہ دیا ہے کہ جدھر نگاہ اٹھ جاتی ہے کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سے، اس نگاہ عنایت پہ بس وہ نظر فرما دیں کام ہو جاتا ہے، وہ ارشاد فرما دیں بات ہو جاتی ہے، وہ لب بنا دیں ملاقات ہو جاتی ہے، وہ تصور فرما دیں کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ بس متوجہ سرکار کا عاشقان رسول آپ خوش نصیب ہیں کہ ذکر رسول کی بزم کو سجائے بیٹھے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خیر اگر کسی کو نصیب ہو جائے اس کے دونوں جہان آباد ہو جاتے ہیں، اس کی کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک نگاہ، بس ایک نگاہ، فضل رب ملا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے حد و حساب شان، ہم تو اپنی سعادتوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں نا، ورنہ اللہ نے تو ازل سے اس ذکر کو بلند کیا ہوا ہے۔ ذکر پیارے حبیب آپ کی
خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم اپنے پاس کے کٹوروں کو نور و برکت سے بھرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، ہم سعادتیں سمیٹنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ اس محبوب کی شان یہ ہے، شان کے لامتناہی انگنت گوشے ہیں، کسی تحریر اور تقریر اور خطاب و کتاب کی مجال کیا کہ کسی ایک گوشے پر اس کا احاطہ ہو سکے، اتنی بڑی شان ہے۔ اور اس کی تمام جو شان ہے، شان و عظمت کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے ایک گوشہ عاشقان رسول یہ ہے، یہ اللہ کا حبیب اسی وقت لب ہلاتا ہے جب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لبوں کو جنبش دیتے ہیں، آپ کا ارشاد فرمانا، آپ کا کلام فرمانا، آپ کا بات کرنا، آپ کا اپنی مبارک زبان کو حرکت دینا گویا وحی الہی ہے۔ اللہ کی وحی کے بغیر محبوب اپنی زبان کو جنبش اور حرکت نہیں دے، وحی الہی، وحی الہی۔ عاشقان رسول ڈاکٹر اقبال نے اللہ کے ولی کی شان کے بیان کر دی کہ مفتائے اللہ بوت گر جل خلقوں میں اب اللہ بوت۔ اللہ کے ولی کا کہنا، ولی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا کہنا خدا کا کہنا ہو جاتا ہے۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے۔ گر جل خلقوں میں اب اللہ بوت، اگرچہ بات ایک اللہ کے بندے کے علوم سے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کا چونکہ دوست ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اس کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے۔ وہ جیسے کہتا چلا جاتا ہے ویسے ہوتا چلا جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی۔ جب ولی کی شان یہ ہے، جب اولیاء کی شان یہ ہے، جب مشائخ نقشبند، مشائخ قادریہ، مشائخ سہروردیہ، مشائخ چشتیہ، حضور شہنشاہ بغداد، غوث الثقلین، غوث العظم رضی اللہ عنہ، ان کبار مشائخ کی شان یہ ہے کہ جب وہ فرمائیں ہو جائے۔ تو مجھے بتائیں انبیاء کی شان کیا ہوگی، مرسلین کی شان کیا ہوگی، اور وہ اللہ کے پیارے محبوب جن کے لیے اس کائنات کی بدن کو سجایا گیا ہے، امام الانبیاء کے اختیار کی شان کیا ہوگا۔ امام علیہ السلام نے بہت خوش ترجمانی کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاحق ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے بس وہ کن کہتا ہے ہو جاتی ہے، کن کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے، کن کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شان یہ عطا فرمائی ہے کہ اس کن کی کنجی محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ انما انا قاسم اللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانا ہمارے اللہ کی ذات خزانوں کا خالق و مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، اور محبوب آگے بڑھ رہے ہر ایک کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اب اس اختیار کا آپ سنیے، شفا شریف میں قاضی اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک، اب دیکھیں اللہ 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 اللہ، بس ایک نگاہ سے کائنات کو آباد کرنا، ایک نگاہ سے خزانے لٹانا، بس جو کہنا وہ ہو جانا، یہ ایک پہلو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا، جو اس بزم میں آپ کے سامنے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات آئے اور ہم اس بات کو سمجھیں، سمجھائیں، سنیں، سنائیں اور محسوس ہوں، اور اپنے ایمان کو پختہ کریں، ایمان کی کائنات کو آباد کریں۔ قاضی اقبال کے اطلاع شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو شخص بھی جس رنگ و نسل کا بندہ، جس زبان کا، جس بولی کا، جس لینگویج کا بندہ آتا اور جس اپنی زبان میں علاقائی زبان میں وہ کلام فرماتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی زبان میں اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اسی زبان میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی شان ہے، اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان ہو اس کو اسی میں اس سے بات کرنا، اسی جہاں تک بات جہاں تک کریں گے ہم
یہ انسانوں کے بھی بات کر رہے ہیں شفا شریف کے حوالے سے. جو انسان جو مختلف اقوام کے ملت کے مختلف قومیت کے لوگ آتے، ڈیلیگیشن آتے، سرکار کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، جو جس زبان میں کلام کرتا اللہ کے محبوب ان کی بات کو سمجھتے بھی جواب عطا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں. کل مخلوقات کی طرف سرکار تشریف لائے ہیں. کل کائنات، کل مخلوقات، کل موجودات. تو آسمان رسول کو توجہ کیجیے، معنی یہ نکلا ارسلت الی الخلق کافہ. جب ساری خلق کی طرف اللہ کے محبوب آئے ہیں تو ساری خلق کے مسئلے کو سرکار سمجھتے بھی ہیں، سرکار سنتے بھی ہیں، اور کل مخلوقات کی بولیوں کو حضور سنتے ہیں. اب یہ انسانوں کے دائرے سے بات باہر چلی گئی، فقط جنات کے دائرے سے بات باہر چلی گئی. جن و انس تو مکلف ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ اللہ کی بندگی کرے. مفسرین نے کہا اللہ کی مار برابر ہے لیعرفون. یہ تو مکلف ہے شرع کو فالو کریں، اس طریقے کو اپنائیں. لیکن اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ حضور جن و انس سے اس دائرے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے العالمین کی طرف اللہ کے محبوب محمد والے کیا رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین کی طرف کل کائنات کی طرف محمد والے کیا رہے ہیں. لہذا کل کائنات کی حضور بولیاں سمجھتے اور سنتے ہیں. عاشقوں کی تو حالت ہی الگ ہے نا، عاشقوں کا نظام ہی الگ ہے. حضور فرماتے ہیں اسمع و صلاۃ اہل محبتی بعارفہم. میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں اور ان عاشقوں کو میں جانتا ہوں. ان عاشقوں کو میں جانتا ہوں. تو سب کی محب دنیا میں آیا ایک ڈیلیگیشن مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی شریف میں آیا، وفد آیا. وہ غیر عرب تھے، آ کے انہوں نے سرکار تشریف فرما کے اپنے عاشقوں، مستوں، دیوان صحابہ کرام تبارک بیت رسول ان کے جرمن میں انہوں نے آواز دی. جو ڈیلیگیشن کے لوگ تھے، وفد میں لوگ تھے، ان میں کسی نے آواز دی من افغان اسلام غیر عرب لینگویج. اس کا معنی علماء نے یہ کیا کہ اس نے یہ پوچھا کہ تم میں رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افغان اسران، تم میں کون ہے اللہ کے رسول؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کی آواز کو سنی. صحابہ کرام حیران ہو گئے اور حضور نے جواب عطا فرمایا. اشک دادر جواب دیا. انہوں نے جو بات کی، جس لینگویج میں انہوں نے کہا کلام کیا، حضور نے اسی لینگویج میں ان کو جواب دیا اشک دادر. جس کا معنی یہ علماء نے کیا کہ تم آگے وہ آگے. صحابہ کرام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حضور ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، ان سے ڈائلاگ ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، ایکسچینج آف ویوز ہوئے. انہی کی زبان میں جو لینگویج ان کی تھی، ان کی بولی تھی، انہی کی بولی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا، ان کی باتیں سنی، اور وہ باتوں سے آپ کے کلام مبارک کے ارشادات سے مطمئن ہو کر انہوں نے اجتماعی طور پر کلمہ طیبہ پڑھ کر گوشے اسلام ہو گئے. انہوں نے باتیں سنی اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیرت رسول کا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں کہیں پہ چلتے. جو ایک نگاہ میں ساتھ دونوں جہاں میں دے رہا ہے، جو ایک نگاہ میں دونوں جہاں میں دے رہا ہے. مسائل سے خوب امام سیوطی نقل کرتے ہیں. اسی طرح ایک غیر عربی شخص آیا، بات لمبی ہوگی میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. اس نے آگے ایک مسئلہ اپنی لینگویج میں جو اس کی اپنی زبان تھی
اس نے آ کے مسئلہ سرکار سے پوچھا، نبی کونین علیہ السلام نے اس کی زبان میں بہترین اور خوبصورت انداز میں پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا، مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس منظر کو دیکھ کر، عشق و مستی میں ڈوب کر، محبت و عشق رسول میں ڈوب کر پکار تھے، آپ نے فرمایا لقد طفت فی الحرم وسمعت فصحاءهم فما سمعت افصح منك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائے یا رسول اللہ میں پورے عرب میں گھومتا ہوں، میں پورے بلاد عرب میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے فصحاء کو سنا ہے، ان کے کلام کو سنا ہے، لیکن میں نے آپ سے افصح اور بلیغ اور خوبصورت کلام فرمانے والا کسی اور کو آج تک نہیں دیکھا، کسی اور کو۔ وہی بنتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بنتے ہیں جولیاں سب کی۔ سرکار نے صدیق کو جواب دیا، جواب کیا؟ سنیے جو لوگ کہتے ہیں اختیار کیا ہے، اقتدار کیا ہے، بھائی اختیار بنانے والا، اختیار اور اقتدار کا خالق اگر اختیار اور اقتدار کو محبوب کے حوالے کر دے تو کسی اور کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں میں نے فصحاء عرب کو سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑے کو فصیح و بلیغ افصح کسی اور کو نہیں سنا۔ حضور میں قال ادبنی ربی، آپ کو جواب دیا کہ میرا رب مجھے سکھاتا ہے، میرا رب مجھے اللہ میرا رب مجھے سکھاتا ہے، میرا رب مجھے سکھاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت تو ہمارا ایمان ہے، اور توحید کی بات کرنے والوں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہد اپنے سامنے لاؤ، بات ساری حل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کی قدرت کا اظہار یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو اپنے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ سکھاتا، اللہ نے عطا فرما دیا، اللہ نے سکھا دیا، اتنا عطا فرمایا کہ سرکار جدھر متوجہ ہوتے ہیں جو ارشاد فرماتے چلے جاتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام حلوی سیرت حلویہ نقل کرتے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ایمان فوز ہے، لمبی بات، آپ آئے تو سرکار کی بارگاہ میں آئے، آپ کو متوجہ ہے نا، ذکر کریں اللہ 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 سلمان فارسی رضی اللہ آپ تشریف لائے سرکار کی بارگاہ میں، آپ نے اپنے لینگویج میں ڈیفینیٹلی آپ فارس سے آئے تھے، پرشین کی لینگویج تھی، اپنی زبان میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کیا، اپنا قصیدہ پیش کیا، اپنا کلام پیش کیا، تو سرکار نے ترجمان کو طلب کیا، جو ٹرانسلیٹر تھا اسے طلب کیا، ایک یہودی ترجمان کو طلب کیا گیا، تو اس نے بیٹھ کر جو وہ مدح سرائی کرتے کلام پیش کرتے اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہ کرتا، ترجمہ نہ کرتا، سیدنا سلمان فارسی حضور کی شان کو بیان کرتے اور آپ کے دشمنوں کی مذمت کرتے، آپ کے جو دشمن ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ کنڈیم کرتے، مذمت کرتے، اور سرکار کی مدح سرائی اور نام بیان کرتے، عظمت بیان کرتے، شان بیان کرتے، تو یہودی یہ کرتا کہ وہ یہ کہتا کہ یہ نعوذ باللہ آپ کی شان بیان نہیں کر رہے، اس کا جو الٹ ٹرانسلیشن تھا وہ کرتا یہودی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ میری شان بیان کر رہا ہے اور میرے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہے، میرے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہے۔ لوگ کیسے کرنا سمجھتے تھے تو ٹرانسلیشن کرنے والا کیوں آیا؟ بھائی قدام ہوتے ہیں، وہ تو سفر معراج میں بھی نوریوں کا سردار و سالار حضور کا غلام ہے، سدرۃ المنتہا تک آگے گیا، اس سے آگے نہیں گیا، سرکار خود آگے تشریف لے گئے، وہ تو پروٹوکول ہے، وہ تو خدمت گزاری کا نظام ہے، اس کو فالو کیا گیا۔ حضور کو مار نہیں، تم جو ترجمہ کر رہے ہو ترجمہ نہیں ہے،
یہ میری شان بیان کر رہا ہے، میرے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہے، تو یہودی کو کیا ہوا؟ جب اس نے اس بات کو دیکھا، یہودی پکار اٹھا، فقال یہودی یا محمد قد كنت قبل هذا اتهمك والآن حقق عندي انك رسول الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی پکار اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے تو آپ کی بے ادبی کرتا تھا اور میں کنفیوز تھا یا شک میں تھا، کہتا تھا، لیکن ابھی علاوہ تحقیق، پوری تحقیق کے ساتھ مجھ پہ اس واقعہ نے میری آنکھیں کھول دی، مجھ پہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ عرض کیا کرو، استغاثہ پیش کیا کرو، التماس پیش کیا کرو، درخواست پیش کیا کرو، اپنی درخواست سرکار کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو۔ حضور ماتے توسلوا بجاہ فإن جاہ اللہ العظیم، میرے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ میرا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بنتے ہیں جو لیاں سب، وہی بنتے ہیں جو لیاں۔ حضرت رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ گزر ہوا، حضرت نے مالک سچے پکے عاشق رسول سبحان اللہ 10 سال تک دین نائب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خدمت گزار ہونے کا شرف حضرت انس کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں جا رہے تھے، ایک عربی خیمہ تن ہے، سویا ہوا ہے، اس کے باہر ہرنی وہ بند ہوئی، ہمارا گزر ہوا، ہرنی پکار اٹھی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ جب یہ آواز اور صدا سنی تو سرکار مدینہ علیہ السلام جو عالمین کی رحمت بن گیا ہے، اللہ اکبر، آپ نے پوچھا اس سے کہ کس مشکل میں ہو، کس مشکل میں ہو۔ صوفیاء نے جو لکھے نا اپنے محبت میں کلام، وہ ان روایات سے ان کا تعلق ہے، وہ حقانیت اور سچے عقیدے میں مبنی ہے۔ پکار اٹھے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ فریادم برس، یا حبیب اللہ ندارین جزد کس، مشکلم بے کس سمندر بے کسی، یا رسول اللہ ہمارا تو وسیع۔ سرکار آپ ہی کے وسیلے سے ہمارا کام بنتا ہے، آپ ہی کے وسیلے سے ہماری جھولیاں بنتی ہیں، آپ ہی کے وسیلے سے ہماری بولیاں سنی جاتی ہیں، آپ ہی کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملتا ہے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم بچتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ڈلتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا۔ سرکار نے پوچھا اس لکھو کہ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم اس مجھے اس عرابی نے باندھا ہوتا ہے، گرفتار کر کے پکڑ کے باندھ دیا ہے۔ توجہ سنیں، توجہ سے بات کو سنیں، میں نے اسی لیے حوالے کے ساتھ بات عرض کی، حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں اور حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نے مجھے پکڑ کے باندھ دیا اور میرے 2 بچے ہیں فلاں پہاڑ میں اور وہ بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، سرکار مجھے آپ یہاں سے رہا کریں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے عاشقان رسول سن رہے ہیں آپ کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ کی بات شاید سنی جاتی ہے، بلکہ دوسری مخلوقات سے کلام ہو رہا ہے اور حدیث میں روایات میں اس بات کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ مستند کتابوں کے سینوں کے اندر یہ باتیں محفوظ ہیں۔ یہ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ ایک جانور سے کلام ہو رہا ہے، پورا مکالمہ ہے۔ حضرت راوی ہے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں جاؤں گی بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیا تو باقی واپس آئے گی؟ ہاں ہاں سرکار کو واپس آ جاؤں گی، واپس نہ ہو تو مجھے اللہ گرفتار عذاب کرے گا، گرفتار عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ ثابت یہ ہوا کہ ہرنی بھی جانتی ہے کہ حضور کی معصیت اور سرکار کی نافرمانی
اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے، لہٰذا اس نے کہا اللہ عذاب میں مبتلا کرے، حضور نے اس کو رہا کر دیا، سرکار نے رہا کر دیا، وہ گئی بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی، دودھ پلا کے واپس آئے گا، بھی اٹھ گیا، سرکار اس کو باندھ رہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ حضور نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دے، تو اس کو چھوڑ دے، اس کو آزاد کر دے۔ اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب میں نے سارا اختصار سے بیان کر دیا، میں آخری آنا چاہتا ہوں اس کے حصے سے۔ اس کو رہا کر دیا، آپ کو رہائی کا منظر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، رہائی کا منظر سنانا چاہتا ہوں۔ اس کو رہا کر دیا، فخرجت تعدو فی الصحراء تجری جریا كثيرا فرحا وهي ترتلب برجليها الارض وتقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہرنی جب رہا ہو گئی تو صحرا پر مچل مچل کے چلنے لگی، دوڑنے لگی، خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، خوش تھی، شاداں تھی، فرحاں تھی، اپنے پاؤں مارتی زمین پر، خوب ذوق و شوق کے ساتھ اپنے اس محبت کا اظہار کرتی، اور دیوانہ کار وہ کہہ رہی تھی، ہرنے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں گولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چڑھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اونٹ نے شکایت کی، آپ نے سنا اکثر واعظین سے، اس نے شکایت سفر جا رہا ہے، اس نے شکایت کیا رسول اللہ میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے اور بوجھ زیادہ لاتا ہے۔ اونٹ نے شکایت کمپلین کر دیا۔ مشکات شریف میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جب میں اس سے گزرتا تھا وہ مجھ پہ سلام پیش کرتا تھا۔ بولا حیدر کرار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب سرکار کے پیچھے پیچھے میں جاتا تھا وہ سرکار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ اگر جو ستون حنان جو ممبر تھا وہ جو کھجور کا تنا بلک کے رو رہا تھا جب سرکار کا ممبر پیش کیا، نیا ممبر بن گیا، صاحب شفا نے لکھا کہ سرکار اتر کر ممبر سے اس کو سینے سے نہ لگاتے، قیامت تک وہ کھجور کا تنا روتا رہتا۔ یہ شان ہے میری اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فقط میری اور آپ کی بولی نہیں، وہ کائنات کے ذرے ذرے کی بولی کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جھولیوں کو بھرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، سخاوت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور دامن کو جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ یہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہم وہی تمنا لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ لہذا عاشقان رسول آج جن ہمارا محفل کا انتظام کیا میرے عزیزوں نے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ برکت دے، آپ کو پیغام ہوگا، آپ نگر نگر، گلی گلی، گھر گھر، محلہ محلہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا کریں۔ ان محافل کے ذریعے توجہات نصیب ہوتی ہیں، روحانی ارواح متوجہ ہوتی ہیں، بے پناہ برکتیں ملتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دین دنیا کی حاجات کو روا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔